بخشنا چاہے جب وہ اپنی امت کو تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے مان ہم جیسے گناہ گاروں کا، اس ماہ مقدس کو ایسی شان دیتا ہے۔ نیوز ویوز HD کی جانب سے برکتوں کے مہینے کا استقبال پروگرام شان رمضان، جس میں بیان ہوگی رمضان المبارک کی شان، فضائل اور مسائل، سنائے جائیں گے انبیاء کے قصائص، بتائے جائیں گے قرآنی آیات پر مبنی وظائف۔ تو نیکی اور ہدایت کے اس سفر میں بنے رہیں ہمارے ہم سفر، روزانہ سحر 3 بجے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامداً و مصلیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و ازواج سیدنا و مولانا محمد و اولاد سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ تمام ناظرین کو قاری عبدالشکور قادری اور نیوز ویوز HD کی ٹیم کی جانب سے رمضان المبارک کے پروگرام شان رمضان میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 4 رمضان المبارک کے حوالے سے میں نماز کی فضیلت پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات مجھے حق بیان کرنے کی اور ہم سب کو سن سنا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حسب سابق آپ کو پروگرام کے اختتام پر ایک خوبصورت وظیفہ بتایا جائے گا۔ تو نیکی و ہدایت کے اس سفر میں ہمارے ہم سفر بننے کے لیے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور اپنی قیمتی آراء کمنٹس میں ضرور دیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں نے قرآن پاک کے پہلے پارہ کی سورہ بقرہ کی ایک آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور تم نماز قائم کرو۔ قرآن پاک کے اندر 700 مرتبہ نماز کا ذکر آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بچے کی عمر 7 سال ہو جائے تو اس کو نماز کی تلقین کرو، اور جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو سختی کے ساتھ اس کو نماز کی تلقین کرو۔ نماز پہلی امتیں بھی عبادت کرتی تھیں، کوئی کلیسا میں جا کر عبادت کرتے تھے، کوئی گرجا گھروں میں جا کر عبادت کرتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر یہ شرط نہیں اللہ رب العزت نے رکھی کہ صرف مساجد میں ہی نماز ادا کرنی ہے۔ فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آپ کے تشریف لانے کی برکت سے میں نے آپ کی امتیوں کے لیے پوری کائنات کی زمین کو نماز کی جگہ بنا دیا ہے۔ یہ اپنے کھیتوں میں کام کر رہے ہوں، نماز کا وہاں ٹائم ہو جائے تو یہ وضو کر کے وہاں نماز ادا کر لیں، یہ اپنے گھر میں ہیں وضو کر کے گھر میں نماز ادا کر لیں، اور بڑے حضرات جو ہیں ان کے لیے تو یہی حکم ہے کہ وہ باجماعت نماز مساجد میں جا کر ادا کی کریں، اور سنتیں اور نوافل جو ہیں وہ اپنے گھروں میں ادا کریں۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ندی کے کنارے جا رہے ہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پرندہ ہے، بڑا خوبصورت ہے، وہ پانی میں جاتا ہے، گیلا ہو کر باہر آتا ہے، مٹی میں لت پت ہو کر گندا ہو جاتا ہے، پھر پانی میں جاتا ہے، باہر آتا ہے، خوبصورت ہو جاتا ہے، پھر مٹی میں چلا جاتا ہے، پھر وہ گندا ہو جاتا ہے. اسی طرح انہوں نے دیکھا کہ 5 مرتبہ وہ پرندہ جو ہے پانی میں جاتا ہے تو خوبصورت باہر ہو کر نکلتا ہے، جب باہر آتا ہے مٹی کے اندر آ کر پھر برا ہو جاتا ہے، گندا لگنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، مالک مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پرندہ کیا کر رہا ہے. میرے رب العالمین نے ارشاد فرمایا، پیارے عیسیٰ میں آپ کے بعد کائنات کے اندر اپنا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجوں گا، اس نبی کے امتی بناؤں گا. اس نبی کے امتی جب 5 وقت کی نماز ادا کر لیں گے، میں رب العالمین ان کے گناہوں کو اس طرح ان کے جسموں سے نکال دوں گا جیسے یہ پرندہ پانی سے باہر آتا ہے تو خوبصورت لگتا ہے. میرے محبوب کے امتی جب نماز ادا کریں گے تو نماز کی برکت سے میں رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. نبی کریم علیہ السلام جلوہ فراز ہیں. صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے ارد گرد ایسے بیٹھے ہیں جیسے چاند کے ارد گرد ہالہ ہوتا ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کسی آدمی کے گھر کے باہر سے ایک نہر گزر رہی ہو اور وہ آدمی 5 مرتبہ اس نہر کے اندر نہا لے، کیا اس کے بدن پر میل رہ جائے گی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ قربان آقا، اس بندے کے جسم پر میل نہیں رہ جائے گی. فرمایا، میرے غلاموں جب تم وضو کر کے نماز کے لیے آتے ہو، اس وضو کے پانی کی برکت سے جہاں جہاں وضو کا پانی لگا ہوگا اللہ رب العزت آپ کے گناہوں کو وہاں سے دھو ڈالے گا، گناہوں کو ختم کر دے گا. پھر اسی طرح پت جھڑ کا موسم تھا، کریم آقا علیہ السلام گزر رہے ہیں. باہر سے گزرتے گزرتے آقا علیہ السلام نے 2 درختوں کی شاخوں کو آپس میں جھاڑا اور ان کے پتے گرنے شروع ہو گئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ کچھ سمجھ میں آیا؟ دیکھیے پت جھڑ کا موسم ہے اور جب میں نے ان درخت کی ٹہنیوں کو تھوڑا سا ہلایا ہے تو ان کے پتے نیچے گرنا شروع ہو گئے ہیں. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی ہے. فرمایا، میرے امتی جب نماز ادا کرتے ہیں اور نماز سے پہلے جب وضو کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ وضو کے پانی کی برکت سے ان کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کا دن ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ کی امت تک تمام امتیں میدان محشر میں جمع ہوں گی، آپ اپنی امت کو کس طرح پہچانیں گے ان امتوں میں سے؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ کسی فصل کے اندر کسی آدمی کے سیاہ رنگ کے گھوڑے چر رہے ہوں اور ان گھوڑوں میں کچھ سفید گھوڑے آ جائیں تو بتاؤ کیا وہ آدمی دور سے سفید گھوڑوں کو پہچان نہیں لے گا؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہی ہے. فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تمام امتیں اکٹھی ہوں گی، لیکن میری امت کے جہاں جہاں وضو کا پانی لگا ہوگا وہ جگہ چمکتی ہوگی اور ان کو آواز پڑ رہی ہوگی، غرن محجلون، اور چمکتے چہروں والوں کدھر ہو؟ حوض کوثر پر مصطفیٰ تمہارا انتظار کر رہے ہیں. چمکتے چہروں والوں کدھر ہو؟ پل صراط پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا انتظار کر رہے ہیں. یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جب انسان خالص اللہ کی رضا کے لیے اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور یہاں تک قرآن پاک کے اس 21ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے منع کرتی ہے. آدمی نماز بھی پڑھتا رہے اور برائی کے کام بھی کرتا رہے، نماز بھی پڑھتا رہے چوریاں بھی کرتا رہے، نماز بھی پڑھتا رہے ڈاکے بھی ڈالتا رہے، تو پھر اس نے نماز کے مقصد کو نہیں سمجھا ہے. صرف ایک وہ نماز پڑھنے گیا ہے ایسے
جیسے کسی کا احسان جتلانے جا رہا ہے، حالانکہ نماز کسی کے لیے معافی نہیں ہے۔ ہر نبی جو بھی دنیا پہ تشریف لایا ہے اللہ رب العزت نے اس کو نماز کا حکم دیا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج کی رات جب آقا علیہ السلام معراج کی سیر کرنے کے لیے گئے، سفر معراج پر گئے، تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ جب حضور علیہ السلام 50 نمازیں لے کر واپس آ رہے تھے، راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کی بارگاہ میں گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا تحفہ دیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، میرے موسیٰ، اللہ رب العزت نے میری امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت نے 50 کہاں پڑھنی ہے، آپ ایک چکر اور لگائیں۔ حضور علیہ السلام واپس جاتے ہیں، 5 نمازیں کم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح بار بار واپس جاتے رہے، 9 چکر لگے، اور 45 نمازیں جب اللہ رب العزت نے معاف کر دیں اور 5 رہ گئیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت سے 5 نمازیں بھی نہیں پڑھی جانی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، مجھے شرم آتی ہے، میرا رب کیا کہے گا، میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تحفہ دیا ہے، وہ بھی مجھے واپس کر گئے ہیں، اب میرے امتی پڑھیں گے 5 نمازیں، لیکن میرا رب ان کو 50 نمازوں کا ثواب عطا کرے گا۔ اور نماز، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے کے لیے جب جاتے ہیں، عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں، تو ایک یہودی آپ سے سوال کرتا ہے کہ اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں وسوسے یا خیالات نہیں آتے دل کے اندر یا ذہنوں کے اندر، آپ مسلمان جب عبادت کرتے ہیں آپ کے ذہنوں میں خیالات آتے ہیں، آپ کو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، ماجرا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، سن، جس مکان میں مال زیادہ ہوتا ہے چور وہاں چوری کرنے کے لیے آتا ہے یا خالی مکان میں چوری کرنے کے لیے آتا ہے؟ اس نے کہا، جی جس مکان میں مال ہوگا چور وہاں چوری کرنے کے لیے آئے گا۔ فرمایا، یہ بات ذہن میں رکھ لے، ہم ایمان والے ہیں، جہاں ایمان ہوگا شیطان بھی وہاں وسوسے ڈالنے آئے گا۔ تو وسوسے اگر پیدا ہوتے ہیں تو اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم مضبوط ایمان والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں نماز کا بے شمار ذکر کیا ہے، جیسا کہ 18ویں پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قد افلح المومنون، بے شک نہ کرنا، ایمان والے کامیاب ہو گئے، الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، انہوں نے اپنی نمازوں میں خشوع قائم کیا، خشوع پیدا کیا، یعنی کہ خشیت الہی سے جب انسان اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتان، جب میرا بندہ میری بارگاہ میں میرے خوف سے کھڑا ہو جاتا ہے، میں اللہ رب العزت اس کے لیے 2 جنتوں کا اعلان کرتا ہوں، اس کے لیے 2 جنتیں دیتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جب نماز کا ٹائم ہوتا، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتی ہیں کہ جب نماز کا ٹائم ہوتا آقا صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو جاتے، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے، بلال اذان کہو، نماز کا ٹائم ہو چکا ہے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان پڑھتے اور آقا علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو صحابہ کہتے ہیں ظاہراً تو لگتا تھا کہ حضور علیہ السلام ہماری آنکھوں کے سامنے کھڑے ہیں، لیکن حقیقت کے اندر وہ اللہ رب العزت کے ساتھ اس طرح محو گفتگو ہوتے تھے کہ حضور علیہ السلام ظاہراً ہمارے سامنے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اور اسی بات کو قلندر لاہوری علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوبصورت لہجے میں کہتے ہیں کہ اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ جو نمازیں ملی ہیں، یہ اللہ رب العزت نے صرف حکم دیا ہے، اللہ خود نماز نہیں پڑھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا امتی جب نماز پڑھتا ہے تو میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ اسی طرح فرمایا صلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ پھر فرمایا صلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔
تو دین کا ستون کیسے بن گیا؟ جیسے ہم ایک مکان کھڑا کرتے ہیں اور اس مکان کے دیواریں بناتے ہیں، دیواروں کے اوپر ستون ڈالتے ہیں، گارڈر وغیرہ ڈالتے ہیں، اگر ان ستونوں میں سے کوئی ایک ستون بھی نکل جائے، اگر ان ستونوں میں سے کوئی ایک ستون بھی نکل جائے تو چھت جو ہے گر جاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز قائم نہیں کی اس نے دین کو ڈھا دیا ہے۔ تو نماز ہر مسلمان کو پر فرض ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، مسلمان ہے، اس پر نماز فرض ہے۔ جب 7 سال کا ہو جائے بچہ اس کو پیار کے ساتھ نماز کا حکم دیں، اور جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو سختی کے ساتھ نماز کی تلقین کریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کریں، اپنی اولاد کو اس طرف لگائیں کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ آج اچھے بھلے لوگ ہیں لیکن نماز کی طرف ان کا دل نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، جو مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا۔ فرمایا فویل للمصلین، جو اپنی نماز کے اندر سستی پیدا کرتے ہیں۔ اور یہاں تک فرمایا 5ویں سپارے کے اختتام پر کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، بے شک منافق وہ ہیں جو اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، جب ان کو نماز کے لیے کہا جاتا ہے تو اس میں سستی کرتے ہیں اور لوگوں کو دکھاوے کے لیے آتے ہیں کہ دیکھو ہم نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز نہیں پڑھنی ہے، بلکہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھنی ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں انہوں نے قرآن پاک کو پڑھا، قرآن پاک پر عمل کیا۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ لکھتے ہیں کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ ہمارے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے، اور اختتام سے پہلے آپ کے گوش گزار ایک خوبصورت بات جو کہ مال کی حفاظت کے لیے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے بیت المال کی حفاظت کرنی ہے، رات کو پہرا دینا ہے، کچھ چور آ جائے تو حفاظت کرنی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں رات کو پہرا دے رہا تھا، چور آیا، اس نے بیت المال سے مال اٹھایا، جانے لگا تو میں نے اس کو پکڑ لیا۔ جب میں نے پکڑا تو مجھے واسطے دینے لگا، ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دے، میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے جانے دے، تجھے تیرے نبی کا واسطہ۔ آپ نے چھوڑ دیا۔ جب آپ صبح فجر کی نماز کے ٹائم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ابو ہریرہ بتاؤ رات والے چور کا کیسا حال تھا، رات والا چور کہاں ہے؟ ابھی ابو ہریرہ نے نہیں بتایا، میرے آقا علیہ السلام نے خود ہی بتا دیا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چور کو جب میں نے پکڑا تو اس نے کہا کہ میرے بچے بھوکے ہیں، میں نے ان کے لیے کچھ لے کر جانا ہے، تجھے تیرے نبی کا واسطہ۔ حضور اس نے آپ کا نام لیا، میں نے چھوڑ دیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آج رات پھر وہ چور آئے گا۔ جب دوسری رات ہوئی وہ پھر آ گیا، آپ نے پکڑ لیا۔ آپ نے کہا آج نہیں میں چھوڑوں گا آپ کو، کیونکہ آج تو میرے آقا نے پہلے ہی مجھے فرما دیا کہ آج رات وہ پھر آئے گا۔ اس نے پھر وہی واسطہ دیا، آپ نے پھر چھوڑ دیا۔ جب صبح حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے، میرے آقا نے پھر وہی سوال کیا، فرمایا رات والا چور کہاں ہے؟ حضور اس نے آپ کا واسطہ دیا، کہا میں غریب ہوں، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں، میں نے چھوڑ دیا۔ فرمایا آج پھر آئے گا۔ تیسری رات آئی، وہ چور پھر چوری کرنے کے لیے آیا، آپ نے پکڑ لیا۔ جب پکڑا تو اس نے پھر وہی واسطے دیے۔ آپ نے کہا آج میں بالکل نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دیں لیکن میں ایک ایسا وظیفہ بتا دیتا ہوں، کر لیا کرنا اور کبھی مال چوری نہیں ہوگا۔ اس نے کہا کہ آپ آیت الکرسی جو ہے اس کو 5 یا 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے مال پر پھونک مار دیا کرنا، کبھی بھی مال چوری نہیں ہوگا۔ جب صبح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال کر دیا ابو ہریرہ رات والا چور کدھر ہے؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چور تو نہیں ہے لیکن ایک ایسا وظیفہ بتا گیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تجھے پتہ ہے 3 راتیں تو کس سے ملاقات کرتا رہا ہے؟ وہ جو چور تیرے پاس چوری کرنے آتا تھا وہ کون تھا؟ میرے آقا نے فرمایا وہ چور نہیں تھا، وہ شیطان تھا
تھا شیطان لیکن جاتے جاتے بات تجھے بڑی کام کی بتا گیا ہے، بس اس کو کر لیا کرو، اور 5 یا 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے مال پر، اپنی دکان پر، اپنے گھر میں پھونک مار دیا کرو، کبھی بھی آپ کے مال کی چوری نہیں ہوگی۔ تو ہدایت کے اس سفر میں ہمارے ہم سفر بننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور اپنی قیمتی آراء کمنٹس میں ضرور دیں۔ والسلام انشاءاللہ العزیز کل 5 رمضان المبارک کے حوالے سے دوبارہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔